السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، لیکن ہم نے آگے سے اپنے آپ کے نام جو ہیں وہ سنی رکھ لیے، شیعہ رکھ لیے، وہابی، بریلوی، دیوبندی رکھ لیے ہیں۔ یہ آج کا میں نے جو درود شریف بھی پڑھا ہے شروع میں، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں والا درود شریف ہے۔ ہم نے بریلویوں کا الگ درود شریف بنا لیا، اہل حدیثوں کا الگ بنا لیا، دیوبندیوں کا الگ اور شیعوں کا الگ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کو بھی ہم نے فرقہ واریت کا حصہ بنا لیا۔ محرم کے دن جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور امت کو اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی نصیب فرمائے۔ ہاں، گو کہ یہ بالکل ہے تو ناممکن کہ شیعہ سنی جو ہیں وہ بالکل ایک ہو جائیں۔ ابھی تک ہم سارے سنی ایک نہیں ہو سکے، تو پھر شیعہ سنی کا ایک ہونا یہ تو پھر اور بھی محال ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں ہم، ٹھیک ہے۔ بالکل وہ پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں کہ گل لگنوں تے جائیے پر منہ لگنوں نہ جائیے، کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ حالات کشیدہ کرنے ہیں، بگاڑنے ہیں، تو چلو اتنے بگاڑ لو کہ آپ اس کے ساتھ نا گلے ملنا ناپسند کرو، جفیاں نہ پاؤ، یعنی کہ لیکن منہ لگنے سے تو نہ جاؤ۔ بات چیت، ٹیبل ٹاک، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے تک تو رواداری اور پیار اور محبت اتنا کہ تو ہم میں رہنا چاہیے نا۔ ہاں، یہ خواہش ہوتی ہے کچھ لوگوں کی میرے جیسے کہ یار پوری امت جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے، شیعہ سنی کے اختلافات مٹ جانے چاہیے۔ یہ 1400 سال بلکہ 1450 سال ہو چلے ہیں تقریباً، تو یہ نہیں مٹ سکے، یہ اختلافات جو ہیں یہ نہیں مٹ سکے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک پوائنٹ ہے، وہاں سے دو لائنیں ایسے نکالیں اور جتنا وہ آگے جاتی جائیں گی وہ ایک دوسرے سے دور ہی دور ہوتی جائیں گی۔ ہاں، اللہ ہی ہے، کوئی معجزہ کر دے تو پوری امت جو ہے وہ ایک یکجان ہو جائے، لیکن ہم اپنی اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے، ہم اپنی اپنی مساجد میں رہتے ہوئے، ہم یا رسول اللہ مدد والی مسجد میں رہتے ہوئے، وہ یا علی مدد والی امام بارگاہ میں رہتے ہوئے، ہم ایک دوسرے کو برداشت تو کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر جو ہے وہ لعنت ملامت کرنے سے تو رک سکتے ہیں نا، اس چیز سے نے تو ہمیں کسی نے نہیں نا روکا اس چیز سے۔ ہاں جی، شہادت حسین علیہ السلام، اب یہ بھی مسئلہ ہے جی، علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ علیہ السلام اصل میں کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی آل اولاد جو ہے ان کو علیہ السلام کہنا تو ایک اچھی بات ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کہنا چاہیے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تو یہ بھی اور بھی اچھی بات ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، وہ اولیاء اللہ کو بھی جب نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ قرآن یا حدیث نے یہ کہیں طے کر کے نہیں بتایا کہ کس کو علیہ السلام کہنا ہے، کس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے، کس کو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک چلتے چلتے نا ایک رواج بن جاتا ہے۔ جیسے موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی ہو تو ہر کوئی اس کو ایسے کرتا ہے، بھائی تیری لائٹ جل رہی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ اس کا کوئی بل نہیں آنا، جیسے جیسے وہ چلتی ہے بیٹری بھی چارج ہوتی جاتی ہے، اور دن کے وقت اگر موٹر سائیکل کی لائٹ جل بھی رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر کوئی یہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے کہ اس کو بتائیں کہ اس کی جو ہے نا موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں بھی ہیں، یہ لکھنے میں آ گئی، علماء کرام نے یہ لکھتے لکھتے ایک پہچان بن گئی کہ جب علیہ السلام کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نبی کا یہ نام ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ صحابی کا نام ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ لکھا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کسی اولیاء اللہ یا عالم دین کا نام ہے۔ یہ فرض کہیں نہیں ہوا کہ ایسا ہی کہنا ہے، اور ہم نے اسی پر بھی بڑے بڑے جھگڑے جو ہیں وہ کھڑے کر لیے ہیں۔ وہ قریش نے تو 360 بت رکھے ہوئے تھے نا اپنے بیت اللہ میں، اور ہم نے پتہ نہیں 3060 رکھے ہوئے ہیں اپنے اپنے دلوں میں۔ کبھی اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، عداوت، دشمنی، یہ ہم کس طرح سے اس کو پروان چڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، جو ان کی شہادت ہے، بلا شبہ یہ عظیم ترین ان کی قربانی ہے کہ وہی اسماعیل علیہ السلام کے گلے سے جو چھری اللہ تعالیٰ نے روکی تھی،
وہ اللہ رب العزت نے آ کے حسین علیہ السلام کے گلے پر چلنے کی اس کو اجازت دی۔ تو یہ قربانیاں لینا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کو قبول کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور یہ غم اگر مناتے ہیں لوگ تو یہ کیا تھوڑا غم ہے کہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کا جو خون ہے، جو بی بی فاطمہ کا خون ہے، وہ حسین کی رگوں سے اگر گرتا ہے کربلا کی ریت پر، تو اس پر اگر کچھ لوگ روتے رہتے ہیں تا قیامت بھی، اور ہم سنی لوگ اگر نہیں بھی ماتم کرتے، نہیں روتے، تو چلو کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کرنے تھے نا جو اس غم کو تا حیات مناتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو حدیثوں کے پابند ہو گئے جی، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا ہم نے، ٹھیک ہے، تو لیکن کچھ دیوانے اللہ نے کرنے تھے، پیدا کر دیے بھائی، ان کو لگا رہنے دو، وہ اب جیسے کرتے ہیں اللہ، وہ جائز ہے ناجائز ہے، ماتم ہے تعزیہ ہے، کیا ہے، یہ حساب اللہ نے لینا ہے، میں نے اور آپ نے تو نہیں لینا ان سے حساب۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے اچھا ہمارے خاندانوں میں بھی یہ ہوتے ہیں، خاندانوں میں آپ دیکھیں تو شیعہ سنی بریلوی وابی دیوبندی سارے ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی کہے کہ میں اس کو گولی مار دوں گا، میں اس کا سر پھاڑ دوں گا، نہیں، وہاں ہم برداشت کرتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کے رشتے بھی آپس میں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن محلے کی مسجد میں، محلے کی امام بارگاہ میں، وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو بھائی جنگ جو ہے ہونی چاہیے یہاں پر۔ تو کچھ دیکھیں یار، حالات کا جائزہ لیں، ہمارا پاکستان جو ہے اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، مولانا الیاس قادری اللہ رب العزت ان کے اپنا اور ان کو ترقیاں عطا فرمائے، یہ سبز پگڑی والوں کے جو ہیں بڑے، تو بڑا ہی وہ ایک نپات اللہ اور جچا سا بیان انہوں نے دیا، وہ پچھلے دنوں جو گستاخ رسول والا واقعہ ہوا کہ یہ کام بھائی حکومت کے کرنے کا ہے، عدالتوں کے کرنا کا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں خام خواہ اس میں کود پڑتے ہیں۔ یقیناً ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نہ تو سبز پگڑی والا ہوں، نہ میں کٹر بریلوی ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی الیاس قادری کے کسی جلسے کو اٹینڈ کیا ہے، لیکن جو ایک قانون کی بالادستی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کام جس کے کرنے کا ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ ہمارے ملک کے حالات تو پہلے ہی ایسے ہیں کہ باہر والے انویسٹر جو ہیں وہ یہاں آتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اوپر سے ہم جو ہے وہ فرقہ واریت کو اس قدر عروج دے لیں۔ ہاں، یہ اور بات کہ عدالتیں جب کوتاہیاں کرتی ہیں تو پھر ایسے جنونی تو ہیں وہ اٹھتے رہیں گے۔ وہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ایک دفعہ اسی طرح وہ کوئی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تو اس میں اپنا سر پھڑوا کے آ گیا، تو اب میرے دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں سر جی یہ بتائیں اس نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا۔ میں نے کہا یار چپ کرو، اس پہ میں نو کمنٹ، کہ یہ مسلمانوں کے آپس میں فرقہ واریت کا دنگا تھا، اس میں اس کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں سر جی کچھ آپ بتائیں تو صحیح، کچھ تو بولیں۔ میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ جس عالم صاحب نے وہ متنازع بیان دیا تھا نا، ان کو یہ نہیں دینا چاہیے تھا، اور دوسری بات یہ کہ پھر جن لوگوں نے اس کے ریئیکشن میں یہ جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ یہ شروع کر دی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اب جب کہ یہ ہو گیا ہے تو چلو اس کا فائدہ کم از کم یہ ہوگا کہ یہ میرا جو غازی بھی سر پھڑوا کے آ گیا ہے، کہ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آئندہ کے لیے لوگ ذرا محتاط ہو جائیں گے۔ کوئی بھی جو ذاکر ہے، کوئی عالم ہے، وہ بات کرتے وقت یہ سوچ لے گا کہ میں ایسے الفاظ نہ کہوں جس کے ساتھ لوگوں کی دل آزاری ہو، اور بعد میں میرے 2-4 منٹ کے آدھے گھنٹے کے بیان کے بعد میں نے تو پیسے لے کر یہاں سے رفو چکر ہو جانا ہے، اور بعد میں پورا شہر جو ہے یہ ایک جنگ کا سماں پیدا نہ کرے۔ تو کم از کم اس کو بلانے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو کہہ دیں گے کہ حضرت صاحب آپ نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی کہ جس کے بعد جو ہے وہ شہر میں فسادات برپا ہو۔ تو ٹھیک ہے، ہر جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی ناکامی سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارے جو فسادات ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ان سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے مستقبل کا لائحہ عمل ہمیں طے کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ یہ ملک جو ہے ہمارا لاکھوں قربانیاں دے کر جو حاصل کیا گیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہمیں اپنے جذبات کو ذرا کنٹرول کرنا پڑے گا۔ دوسرے کی بات کو سننا ہے، اگر آپ کو وہ ناگوار ہے تو آپ نہ سنیں، اس کی مجلس میں نہ جائیں، اس کی محفل میں نہ جائیں، اس کے چینل کو بند کر دیں،
ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور لگاتار پھر لڑائی جھگڑے والا ماحول پیدا کر لینا، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا، ٹھیک ہے۔ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کوشش کی لوگوں کو جوڑنے کی، کافروں کو اپنے گھروں میں دعوت دیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بلاؤ اور دعوت دو، تو کیا وہ مسلمان تو نہیں تھے نا، سارے کافر ہی تھے نا ابھی، ان کو بار بار بلایا، کھانے کھلائے ہیں ان کو، اور پیار اور محبت سے جو ہے وہ اپنا موقف بیان کیا گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیار اور محبت کے ساتھ یہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، کہ یقین اللہ کی ذات پر اور محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ہم گفتگو کریں، بات کریں، دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کچھ علماء کرام اور کچھ ذاکرین میں ایسے بھی سنتا ہوں جو کہتے تو ہیں کہ جی شیعہ سنی میں اتحاد ہونا چاہیے، لیکن باتیں کرتے کرتے وہ کوئی نہ کوئی شرلی پٹاخہ ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو لگ آگے جائے۔ پھر بھی اگر آپ کی پالیسی ہے یہ، آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی ایک ہوں، تو پھر پوری زندگی ایسی تقاریر کیجئے نا، پھر مت کسی کی دکھتے ہوئے زخم کے اوپر پاؤں رکھیں، مت کسی کے زخم کے اوپر نمک چھڑکیں۔ اگر آپ نے یہ پالیسی بنا لی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی اور امت جو ہے وہ ایک ہو، تو پھر آپ یہ جاتے جاتے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تیلی لگانے والا کام نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب جو کہتے ہیں پنجابی میں کہ آلنے اور ڈگا بوٹ واپس نہیں آتا، کہ چڑیا کا بچہ جو ایک بار اڑ جائے گھونسلے سے وہ پھر دوبارہ نہیں آتا، وہ اس نے اب اڑ جانا ہے، ادھر چلا گیا وہ ادھر کو چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بھائی بہن اکٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ کے سائے کے تلے ایک چارپائی پہ بیٹھ کے، ہمیں یاد ہے گپیں مارتے تھے، رہتے تھے، ایک رضائی میں سارے بیٹھتے تھے، تو والد صاحب کہتے تھے ایک دن آنا ہے کہ آپ سب نے تتر بتر ہو جانا ہے، ہم کہتے ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اب کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، الگ الگ ہے، نئی دنیا آباد ہوتی ہے، نئے لوگ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو اپنی جان کا دشمن مانیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جن کو اعلیٰ ہستیاں ہم نے ڈکلیئر کیا ہے سنیوں نے کہ شیعوں کے ہاں ان کے بارے میں جو باتیں ملتی ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر ہماری جو ہے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو اہل تشیع کے بھی جو بڑے بڑے خاص عالم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ دل آزاری والی باتوں سے پرہیز کریں، لیکن کوئی نہ کوئی میرے جیسا ہوتا ہے جاہل، وہ اپنی وہ بلے بلے کروانے کے لیے جو ہے نا ایسی بات کر دیتا ہے۔ وہ ہمیں اچھی طرح یاد، ضیاء الحق کے دور میں نا وہ یہ شیعہ سنی بحث بہت گرما گرم، بلکہ لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو اس دور میں وہ ہمارے دوست ہوتے تھے، وہ کہتے ہو واہ بلے بلے، وہ ایک شیعوں کا ذاکر ہوتا تھا، وہ دیوبندی بن گیا، اس کی تقریر سننے جانا ہی جانا ہے۔ اچھا پھر 6-7 ماہ بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ جو ذاکر دیوبندی ہوا تھا نا، وہ اب بات یہ مشہور ہو جاتی کہ یہ دیوبندی عالم ہے، یہ بڑی یہ شیعوں سے دیوبندی ہو گیا۔ اب پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ دیوبندیوں سے 6-7 ماہ بعد سال بعد وہ شیعہ ہونے کا اعلان کر دیتا، پھر لوگ اس دوسرے فرقے کے دھڑا دھڑ اس کے جلسے میں آتے ہیں، واہ جی واہ وہ آ رہا ہے جی جو دیوبندیوں سے شیعہ ہو گیا تھا۔ تو بھائی میرے یہ کام جو ہے ہوتے رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو عوام کا جو ہے خون جگر جلا کے ان کو بھڑکا کے لڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مر کے سب نے اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اختلافات جو ہیں وہ دور کرنے ہیں، نکھیڑے ہو جانے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ تو ہو ہی جانے ہیں نا۔ تو کچھ کام جو اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ پر بھی چھوڑ دیں یار، اس کو بھی کر لینے دیں۔ تو ہر کام جو ہے وہ ہم نے خود نہیں کرنا، ہمیں جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت عبادت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، تو ہم وہ کام کریں، آل رسول کے ساتھ محبت رکھیں، صحابہ کے ساتھ محبت رکھیں، اور اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کی پیروی اور ان کی اتباع کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں فرقہ واریت سے بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ محرم کے جو دن ہیں ان کو گزارے، شیعوں کی بھی خیر ہو، سنیوں کی بھی خیر ہو، میرے پورے ملک پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، جو نہیں بھی مسلمان، اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کی خیر کرے، بھلائی کرے، کہ وہ کہتے ہیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو یہ دعا کر چلے، کہ یہ فقیروں کی، درویشوں کی، یہ صوفی ٹائپ لوگوں کی تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ یار ہم آئے ہیں، ہم نے بھی چلے جانا، آپ لوگ بھی خوش و خرم رہو، زندگی گزارو اور کسی کا دل مت دکھاؤ، ٹھیک ہے، کہ رب ہی دلوں میں رہتا ہے۔
تو کسی کی گستاخی مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، ایسی حرکت مت کرو کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اشتعال میں آ کے پھر کوئی نہ کوئی قدم یہ اٹھانا جو ہے وہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صبر کا دامن ہمیشہ ہم پکڑے رکھیں، اور نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آل اولاد اور تمام ان کے دوستوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔